میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس چیز سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا۔ گھر والوں نے ایک لڑکی دیکھی اور پسند کی۔ مجھے تصویر دکھائی گئی۔ مجھے تو ایک عام سی لڑکی لگی، کوئی خاص چیز تو نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پسند ہے تو ہاں کر دیں۔ منگنی ہو گئی۔ میں نے تو کبھی کال نہ کی، کبھی ان کے گھر نہ گیا۔ مجھے یہ سب چیزوں کی فکر نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا، اچھا کما لیتا تھا، اپنا کام تھا، اوپر فلیٹ تھا، باہر سے کھانا کھاتا اور سو جاتا، پورا دن نیچے کام پر گزارتا تھا۔ دل کیا تو گھر بھی چلے جاتے تھے ہم۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں نے کہا بس نکاح کرو اور کوئی رسم وغیرہ رہنے دو۔ مجھے بس یہی تھا کہ ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، بس کھانے پینے اور جو وہ ضرورت کی چیزیں مانگے اسے لا دو بس۔ مطلب کہ شادی نہ بھی ہوتی تب بھی اپنا گزارا ہو رہا تھا، شادی ہو بھی جائے تو فرق تو آنا نہیں تھا۔ شادی ہوئی، لڑکی کو گھر لے آئے۔ رخصتی وغیرہ کے بعد میں گھر آ گیا۔ خیر، میں نے کہیں پڑھا تھا شادی کے 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، میں نے وہ بھی ادا کر لیے اور اسی بہانے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ ویسے کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح، اور میں سو گیا۔ جو میری روٹین تھی، مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ نہ تو مجھے خوشی تھی اور نہ ہی غم۔ شادی کے اگلے دن میں اٹھا اور کام پر آ گیا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ بات چیت ہوئی بس اتنی جتنی اس نے کی۔ جو اس نے پوچھا میں نے جواب دے دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا مجھے دکھ بھی نہیں، میں لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لیتا ہوں بس۔ نہ کبھی میں نے اس کی تعلیم پوچھی، نہ کچھ، اور میں نے کون سا جاب کروانی تھی۔ ایک تو بار گھر چھوڑنے گیا اس کو امی کے کہنے پر، نہ میں نے اس کو پردے کا کہا نہ حجاب کا، اس کو جو اچھا لگے کر لے۔ میں سویا ہوا تھا، میرا پیر کا انگوٹھا اس نے پکڑا اور کہا اٹھے نماز پڑھ لے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، خیر میں نے اس کو کچھ کہا نہیں، ویسے کوئی ملازم اٹھاتا تھا جب اس کی خیر نہ ہوتی تھی۔ میں بولا کچھ نہیں، میں نے سوچا چلو اب اٹھ گیا تو نماز بھی پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بستر پر۔ اب وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی، قرآن پڑھنے لگی۔ میں مست ہو کے سویا ہوا تھا۔ آواز تو آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا آپ میری بات سنیں۔ میں نے کہا جی کہیے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا ہاں جی پتہ ہے، بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگی، میں خاموش اپنے موبائل پر لگا رہا۔ اگلی رات وہ شرارتیں کرنے لگی اور جیسے تیسے اس کے حقوق ادا کیے یا اس نے اپنے حقوق لے لیے۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ میری زندگی میں انوالو ہونے لگی۔ خیر اپنے بھی مزے ہونے لگے، ہر چیز تیار ملنے لگی۔ نماز پڑھنے لگا تھا، مطلب زندگی اب بہتر ہو رہی تھی اس کے آنے سے، اور کافی مل گل گئے تھے ہم۔ اس نے قرآن پڑھنا تو میرا سر اس کی گود میں ہوتا، آواز پیاری تھی۔ اب میں کام پر اکثر لیٹ بھی ہونے لگا۔ ایک بات اور، گھر سے کام پر جاتے وقت میں نے ایسے ہی اس کو آواز دی اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ شام کو گھر آیا تو رنگ روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ اتنا خوش بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا یہ تو کام ہی بڑا سستا ہے، اب ہر روز ماتھا چوم کر جاتا۔ وہ کہیں بھی مصروف ہو گھر کے کاموں میں، اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کمرے میں آنا تاکہ میں اس کا ماتھا چوم سکوں۔ نرم لہجہ، کمال کی گفتگو، کمال کی محبت، پسند کے کھانے، سکون کی نیند۔ زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ زندگی میں لوگ کیسے خاموشی سے داخل ہوتے ہیں اور آپ پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں، کیا جرت ہماری جو انکار کر سکے ان کو۔ کئی بار تو دل نکال کر دینے کو بھی دل کیا۔ خاموش محبت بہت پیاری ہوتی ہے۔